حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہونہار شاگرد تھے۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 8 برس رہے۔ دونوں میں اس قدر محبت اور بے تکلفی پیدا ہو گئی کہ کوئی نیا شخص دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مہمان کون ہے اور میزبان کون۔ دونوں کی پہلی ملاقات کا دلچسپ احوال آپ کو پارٹ 1 میں بتایا۔ اس ملاقات کے اگلے ہی روز درس کی محفل میں جب آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر موتا کی قرأت شروع کی تو سماع بند گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قرأت کے دوران حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتا تو میرے دل پر ان کی ہیبت چھا جاتی اور میری آواز آہستہ ہو جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں کھولتے اور فرماتے، فرزند، اور قرأت کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ وہاں موجود افراد کو اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ دن ختم ہو گیا ہے۔ سب لوگ اسی وقت چونکے جب مدینے کی فضاؤں میں آذان مغرب کی صدائیں بلند ہوئیں، دور دراز کے علماء اور محدث آتے اور آپ کے ساتھ علمی محفلیں سجتی، مفید مباحثے ہوتے۔ ایک دن آپ نے کچھ نوجوانوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تو عراق جانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے استاد سے عرض کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باخوشی انہیں اجازت دی اور ان کے لیے بہترین سواری کا انتظام بھی کروایا۔ یہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ آپ نے پہلے دن ایک مسجد میں قیام کیا۔ آدھی رات کے بعد پولیس نے مسجد پر چھاپا مارا اور ہر شخص کو روشنی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور کہا، ڈرنے کی بات نہیں، جس کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ پھر آپ کو شاہی محل پہنچا دیا گیا۔ ہارون الرشید نے اچھے طریقے سے آپ کا استقبال کیا اور کہا، آپ کتاب و سنت کے مطابق اپنا اور میرا حکم چلانے کے لیے مسلمانوں کے قاضی بن جائیں، کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ آپ نے جواب دیا، سلطنت میں شرکت تو مجھے ایک دن کے لیے بھی منظور نہیں۔ یہ سن کر ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ جھوٹے مقدمے میں آپ کو قید کر دیا گیا، تاہم ایک بزرگ کی گواہی سے آپ سے جھوٹا مقدمہ ختم ہوا۔ آپ 3 سال تک بغداد میں رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد شعبانی رحمت اللہ علیہ سے بھی اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ قیام کے دوران آپ کو معلوم ہوا کہ امام مالک بہت امیر ہو چکے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک بار پھر سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ بغداد سے مدینہ چلے آئے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی درس کی محفل میں پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت امام مالک نے اپنے شاگردوں کے سامنے مسئلہ پیش کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک ان پڑھ آدمی کو اس کا جواب لکھا دیا۔ اس نے درست جواب دیا، باقیوں کے جواب غلط تھے۔ 2-3 بار جب ایسا ہوا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری جگہ پیچھے نہیں، تم آگے بیٹھو۔ اس نے صاف بتا دیا کہ یہ جواب میں نہیں، میرے ساتھ بیٹھا ایک جوان دے رہا ہے۔ آپ نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بلایا، غور سے دیکھا اور کہا، تم شافعی ہو؟ آپ نے عرض کی، جی۔ امام نے آپ کو گلے سے لگایا اور کرسی سے اتر کر کہا، علم کا جو باب ہم شروع کر چکے، تم اس کو پورا کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے محفل سے 4 سوال پوچھے، کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تعریف کی اور گھر لے گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ پرانی عمارت کی جگہ نیا گھر ہے۔ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، روتے کیوں ہو؟ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ آپ نے عرض کیا، میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا تھا۔ امام مالک نے کہا، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ ہدیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ پھر اعلیٰ قسم کا کپڑا، بہترین نسل کے گھوڑے اور ہزاروں دینار دے کر فرمایا، صندوقوں میں 5000 دینار ہیں، ان کی زکوٰۃ نکلی ہوئی ہے، ان میں سے آدھے تمہارے ہیں۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد امام
شافی رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حرم شریف کے قریب آپ کی والدہ آپ کو ملی، بولی کل تم فقیر کی صورت میں گئے اور آج امیر بن کر لوٹے ہو۔ آپ نے عرض کی کہ کیا کروں؟ والدہ نے کہا اعلان کراؤ کہ بھوکے آئیں اور کھانا کھا کر جائیں، پیدل آئیں اور سواری لے کر جائیں، جن کے بدن پر کپڑا نہیں وہ آئیں اور کپڑا لے جائیں، اس سے دنیا میں تمہاری آبرو بڑھے گی اور آخرت میں اجر بھی محفوظ رہے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے والدہ کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ خبر امام مالک رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ کو پیغام بھجوایا، جتنا دے چکا ہوں اتنا ہر سال دیتا رہوں گا، اور 11 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تقریباً 50 سال کی عمر میں مصر چلے گئے۔ مصر میں آپ کا حلقہ تدریس بہت وسیع تھا اور دنیا بھر کے علماء آپ کے علم سے مستفید ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی آپ سے خوب فیض یاب ہوئے۔ ناظرین، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بلا کے ذہین تھے۔ بڑے بڑے علماء اور بزرگ آپ کی ذہانت کے قائل تھے۔ آپ کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے جڑے کچھ واقعات بتاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ خاتون نے ہارون الرشید کو کہا کہ تم جہنمی ہو۔ ہارون نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق اور علیحدگی اختیار کر لی۔ ہارون یہ کہہ تو بیٹھا تھا لیکن اس سے یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً علماء کو بلایا اور پوچھا کہ کیا میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ کوئی بھی عالم اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ امام شافعی بھی پاس ہی موجود تھے اور سب سے کم عمر تھے۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت ہے تو میں اس کا جواب دوں۔ اجازت ملنے پر آپ نے بادشاہ سے سوال کیا کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے رک گئے ہو؟ ہارون الرشید نے کہا ہاں ایسے مواقع آئے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم جنتی ہو۔ علماء نے اس کی دلیل طلب کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قصد کے بعد جو خوف خدا کے باعث گناہ سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ آپ کی والدہ بزرگ تھیں۔ 2 افراد نے آپ کی والدہ کے ہاں ایک صندوق امانتاً رکھوایا۔ چند دنوں بعد ایک شخص آیا اور آپ کی والدہ سے صندوق لے گیا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا شخص بھی آ گیا اور آپ کی والدہ سے صندوق کا مطالبہ کیا۔ بزرگ خاتون نے کہا صندوق تو تمہارے ساتھ آنے والا ساتھی لے گیا۔ وہ شخص غصے میں بولنے لگا کہ ہم دونوں نے صندوق آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے اسے کیوں لیا؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے اسے کہا تمہارا صندوق تمہیں مل جائے گا، تم دونوں صندوق دینے آئے تھے، ابھی دونوں آؤ اور صندوق لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور چلا گیا۔ ایک دن کسی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میری بیوی کے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر کھجور کھائے تو بھی طلاق اور نہ کھائے تو بھی طلاق، بتائیں میں اب کیا کروں؟ آپ نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، آدھی کھجور کھا لے اور آدھی پھینک دے۔ روایات کے مطابق آپ 54 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کا وصال 204 ہجری میں ہوا۔ وفات کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک سنہری کرسی پر بٹھا کر موتیوں کی لڑی بکھیری گئی۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔